ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بتانے لگا. علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے. یہ پہلی صدی کا واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے تو ایک بدو آیا، تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور معافی مانگیں اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے. میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا. علامات بھی کو ایک دم نیند آ گئی، بیٹھ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا. کہا عتبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ ویڈیو مولانا طارق جمیل کے بیان کے بارے میں بنا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ بیان دیا تھا اور اس پر جو ہے علی مرزا نے کچھ باتیں قرآن سورہ نساء کی آیات سے سامنے رکھی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا وہ کیا تھا، اور سورہ نساء میں جو باتیں سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے قرآن کے اس میں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی. اور جو طارق جمیل صاحب بتانا چاہ رہے ہیں اور جو انجینئر محمد علی مرزا بتا رہے ہیں، تو دونوں میں کیا کمپیئر کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے علی مرزا نے قرآن کے ریفرنس سے یہ سامنے باتیں رکھی ہیں. اور یہ آپ کو اگر لگے کہ ہاں آپ کو تحقیق کرنی ہے اس بارے میں تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں، سورہ نساء پڑھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو قرآن حدیث سب خود سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کافی چیزیں خود سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب آ رہی ہے میرے بھائیوں وہ آیت، آپ دیکھیں کہ یہ پورا کانٹیکسٹ آیت نمبر 60 سے شروع ہوا ہے سورۃ النساء کی، کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس جاتے تھے، یعنی یہودیوں کے پاس، اور ان کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ ہم اوپر سے تو مسلمان ہوئے ہیں لیکن اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ کل کو اگر نعوذ باللہ اسلام کی دعوت ناکام ہوئی تو ان کے پاس واپسی کا کوئی پلیٹ فارم موجود ہو. اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں دعوت دینے کے لیے گئے تھے. یہ ساری آیات آپ نے سن لی، سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک. اب اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے 64، منافقین کے بارے میں، کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں جو قانوناً صحابی بھی تھے، کیونکہ باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اندر سے ایمان قبول کیا یا نہیں. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی میں گردن کاٹ دوں. یعنی اگر حضرت عمر کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اوپر سے کلمہ گو ہے اندر سے منافق ہے تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ آپ علیہ السلام کو بھی اسیسمنٹ سے پتا تھا. اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو عمر، لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی اور منافقین کو بھی صحابی کہہ دیا. یہ الارمنگ پوائنٹ ہے، میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا، پھر آپ لوگوں کو برا لگے گا. کہ کلمے کا احترام ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے نا تو لوگ کہیں گے یہ صحابہ کو قتل کرواتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا کفن کے طور پہ اسے دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا. یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری مسلم میں، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا. تو آپ کی نظر میں تو شاید
اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کی بخشش ہو جانی چاہیے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں فرمایا آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں نا، ہم نے ان کی مغفرت نہیں کرنی، ہم نے انہیں معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اور اے نبی آمدہ سے نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے. بین کر دیا اللہ نے. تو یہ پورا کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے بعض اوقات اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اگرچہ حاکم کے طور پر، پولیٹیکل لیڈر کے طور پر، ایک دینی لیڈر کے طور پر بھی اور پیغمبر کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کو مانتے تھے، اس کے باوجود جب اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہوتا تھا یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے تھے. پیغمبر کی موجودگی میں مولویوں کا کیا کام ہے کہ آپ جا کے ان سے فیصلے کروائیں؟ اور پھر آپ کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ ہم تو وہاں پہ گئے تھے ایک افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں. اب اس پورے کانٹیکسٹ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک کے یہ وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 64 اور 65، جس کی بنیاد پہ ایک من گھڑت گستاخانہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے، خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع مکاتب فکر کے لوگوں نے کر دیا، اور اس عقیدے کا باقی امت کو پابند کرنے کی کوشش کی. ایون دیوبندیوں کا بھی کسی حد تک یہی عقیدہ ہے سوائے اہل حدیث کے، اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو اب اس کو نہیں مانے گا نا وہ گستاخ رسول ہو جائے گا. وہ یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ. یعنی وہ رسول خود نہیں کلیم کر رہا ہوتا اپنی اطاعت، آن دا بہاف آف اللہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، کیونکہ شریعت جو ہے یہ نازل اللہ نے کی ہے. پیغمبر شریعت کا موجد یا کریٹر نہیں ہوتا، بلکہ شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے. اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، آگے چل کے آ جائے گی. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر سورہ آل عمران میں بھی آیت گزری ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ بھی یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں تھی. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اے یہودیوں کہتے ہو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا. صرف پیروی جو ہے نا وہ اطاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے محبت کے ساتھ پیروی، جنہوں اسی پنجابی کہنا ٹڈو مننا، اندروں مننا. پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا جو اندر سے رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اتباع اور اطاعت اختیار کریں گے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا کہ مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی تھی اللہ کے اذن کی وجہ سے. یعنی تمام پیغمبروں کا یہی سٹیٹس تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا، یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، جس کا کانٹیکسٹ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ طاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے تھے منافقین. تو اے نبی اگر انہوں نے یہ حرکت کر ہی لی ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آپ پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے، دینی پیشوا کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے ان میں موجود ہیں اور یہ اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں، اس کے باوجود جا کے یہود کے علماء سے فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے. اگر انہوں نے اب ظلم کر ہی لیا تھا اور آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے تھے فہم و تفہیم کے لیے، چلے اب یہ جرم انہوں نے کر ہی لیا انفسہم، اپنی جانوں پر. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پہ انہوں نے جو ظلم کر لیا. جاؤوک، اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں. کس لیے؟ یہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے نا، اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے نا. تو پہلے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگے، ان کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ تم انصار اللہ ہو نا، اللہ کے دین کے مددگار ہونا اس پیغمبر کے ساتھ مل کے. تو پیغمبر کے ساتھ جو لیڈر بھی ہے تمہارا، اس کے ساتھ غداری کی ہے، آؤ ان کے سامنے. فاستغفر اللہ،
اور آ کے اللہ سے توبہ کرو. اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اے اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی ہے، یہ شرمسار ہیں، ان کو معاف کر دیں. نبی کی شفاعت بھی ہو. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. اس کو پکڑ کے انہوں نے آج کی ڈیٹ میں لگا دیا اور کہا جی جا کے قبر رسول سے جا کے اپنے نا گناہ معاف کروائیں. اندازہ کرے کہاں سے بات اٹھائی. یہ وہ آیت تھی جی سورہ النساء کی آیت نمبر 64، جس کے اوپر انہوں نے پورا عقیدہ کھڑا کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، رسول اللہ سے آ کے شفاعت کروا لے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بعد والی امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی فضیلت سے. صحابہ کرام تو اپنی مبارک زندگیوں کے اندر جا کے حضور سے دعا کروا لیتے تھے، آج امتی کیا کرے؟ تو آج قبر پہ جائے، ایگو خود ہی کہانی بنا لی ہے، قبر پہ جائے اور جا کے عرض کرے. اور یہ عقیدہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ تینوں کا مشترکہ ہے. صرف اہل حدیث اس عقیدے کو درست نہیں سمجھتے. اب یہ دھوکہ دینا کہ جی آج کے لوگ کدھر جائیں جی شفاعت کے لیے، صحابہ کرام تو اتنا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے، آج کے امتی کیا کریں؟ سر آپ کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس کے لیے قبر رسول پہ جانا ضروری نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ یہ سب کچھ کریں آپ کو فضیلت ملے گی. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. لہٰذا آج کے ڈیٹ میں بھی کسی نے توبہ کروانی ہے تو اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی جگہ نہ بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. لہٰذا یہ بھی جو شیطانی وسوسہ تھا اللہ کے فضل سے میں نے اس کو سیٹل کر دیا الحمدللہ. اب اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے وہ چند ایک باتیں میں ایک ایک کر کے اسے کور کر دیتا ہوں. ایک تو آپ کو یہ اس کا کانٹیکسٹ سمجھ آ گیا کہ یہ اس دور کے اعتبار سے تھا. وہ کہتے ہیں جی قرآن کی آیات تو جنرل ہیں، آپ ان کو حضور کے زمانے تک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ہم توحید کی کوئی آیات بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور جب یہ آیت آئی تو اس کو آج بھی فٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ اس بات کو سمجھ لیں. آدھی بات ان کی درست ہے، ہم بھی کہتے ہیں بتوں کی آیات آپ نہ لگائیں اہل ایمان کے اوپر. ہمارے پاس تھوڑی آیات ہیں جو قرآن حکیم میں انبیاء کے بارے میں ہے کہ وہ نہ کسی کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 بالکل واضح آیت ہے جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرتے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. جب مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے میں کوئی اس کا تدارک کر لیتا. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں ایمان لانا چاہیں. تو یہ واضح قرآن میں آ گیا ہے تو اس کی بات تو ضرورت ہی نہیں ہے. پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں، ان سے بڑھ کے تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا نا جو پیغمبر کی ماں ہے، ان کے بارے میں ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، المائدہ 75. مسیح ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، اے نبی دیکھو ہم اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لگی لپٹی بات نہیں، کھول کے. ثم انظر انا یؤفکون، اور ان کی طرف بھی دیکھو پھر بھی الٹے پھیرے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس نے بات نہیں سمجھنی اس کو کھلی بھی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. قل اتعبدون من دون اللہ،
اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ اور ان کی ماں کی پوجا تم کر رہے ہو. یہاں من دون اللہ اللہ نے پیغمبر کو کہہ دیا. اے بتاں والی آیت نہیں ہے تو ہم نے کہانی کرائی گئی ہے, بتوں والی آیتیں, پیغمبر والی آیتاں نے, ولیاں والی آیتاں نے, من دون اللہ بھی آ گیا. کہتے ہیں نہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے ہیں ولیوں کی یا پیغمبروں کی. سر اگلی بات بھی سنیں, ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, وہ عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں نہیں بابوں کی. اللہ کہہ رہا ہے بابا کیا, حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں بھی کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے, تو بابے کدھر. کہتے ہیں ایڑا جملہ آگے بولتا ہے نا, اینی تو بھائی دنیا چینج لے کے آندی ہے, اسی نے تو دنیا, ورنہ تو دنیا توحید اتنے عرصے تو بیال ہو رہی سی, ہوں کے فرق پہ گیا, یہ فرق پہ ہے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہے سننے والا اور علم والا. یہاں من دون اللہ بھی آ گیا اور مشکل کشائی کی نفی بھی ہو گئی. تو یہ بالکل واضح ہے. تو یہ کہتے ہیں جی بتوں والی آیتیں وہ لگاتے ہیں اولیاء اللہ کے, وہ تو آیتیں اللہ تعالیٰ سے موجود ہیں. اور یہ پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ ان آیات کو نا جی وہ افاقی سمجھیں. ہم افاقی ضرور سمجھیں گے اگر وہ آیت اسی طریقے سے ہو. آپ بھی ان آیات کو افاقی نہیں مانتے, نہ مان سکتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, سورہ النساء نمبر 64 اور 65 کو افاقی مان کے بتائیں کس طرح مانیں گے. آپ اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے اس اعتبار سے جو آپ سمجھتے ہیں. یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیں, یہ بنیادی چیزیں. ایک ہوتی ہے سیاق و سباق, جسے ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ, کہ اس آیت کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے یہ کس پس منظر میں ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, وہ قرآن کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. قرآن اپنے کانٹیکسٹ میں کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے. دوسری چیز ہوتی ہے شان نزول. شان نزول یہ ہوتا ہے کہ یہ کن حالات میں آیت نازل ہوئی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا حکم اینڈ پہ وہی رہتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ٹریفک سگنل میں گرین کے اوپر چلنا ہے اور ریڈ پہ رکنا ہے, اس کا بھی تو کوئی شان نزول ہوگا نا. کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ گرینری جو ہے وہ پتے گرین ہوتے ہیں, یہ پازیٹیو علامت ہے, لہٰذا ہم اس کے اوپر ٹریفک چلا دیتے ہیں, اور بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے, اس ریڈ پہ ہم رک جاتے ہیں. اگر اس کی آپ تحقیق کر کے شان نزول ڈھونڈ بھی لیں تو اینڈ ریزلٹ تو وہی رہنا ہے کہ گرین پہ چلنا ہے اور ریڈ پہ رکنا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شان نزول سے شاید اس کے الٹ نظر نکل آئے گا. مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے شان نزول سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جائے. نہیں ہونا پائی, کیونکہ سورہ النساء کی آیت نمبر 82 ہے. اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے کہ پہلے صفحے پہ اور لکھا ہوا ہے اور 300 صفحے پہ جا کے اور لکھا ہوا ہے. اگر پہلے صفحے پہ لکھا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب پورے قرآن میں اس کے خلاف کوئی آیت نہیں آئے گی. اس کی تشریح میں آ سکتی ہے, جس نے سورہ المائدہ میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں نہ کرو. ظاہری اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں, اس میں تو حکم ہے. وہ مفتی اکمل صاحب نے کتاب لکھی, اس میں لکھتے ہیں کہ کیا امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے, یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. دیکھو بھئی قرآن کہہ رہا ہے مانگو امی سے روٹی, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, لیکن اما مر جائے پھر تو نہیں روٹی انہیں تو دینی, یا قبر ہی ٹر جائے, یہ سامنے موجود نہ ہوئے. یہ غائب میں پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے, اور یہ اس لیول کا خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل میں یہ عقیدہ امت کو دیا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے خدا اس کو بنائے بیٹھا ہے. پھر وہ ہاں جی, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پہ, تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, لیکن تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. کہتے ہیں جی منع کدھر ہے؟ یہ منع ہے جی سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں. ادھر کہتے ہیں نہیں وہ تو ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں, یہ تو نہیں آیا کسی اور سے نہیں مانگتے. جی یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62. اگے ٹورو تے پتہ لگے نا. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو مشرک. بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے.
آپ نے کبھی نہیں کہا کہ المدد یا میکائیل، آپ کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، بارش نازل فرما دیں. یہ صحابہ کرام کبھی یہ کہتے ہوں؟ نہیں. لہٰذا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں، کسی فرشتے جن کو اختیار ہے یا نہیں ہے. اختیار ہو تب بھی آپ کسی اور کو پکارتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے یا فوت ہو چکا ہے یا جس سے آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، تو یہ شرک ہو جائے گا. تو یہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جی یہ دلیل ہے کہ آپ جا کے قبر رسول پہ مانگیں. عجیب. اور پھر اس کے لیے پھر وہ جھوٹے سہارے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت موجود ہے، وہ اگلے دن طارق جمیل صاحب بھی بیان کر رہے تھے. طارق جمیل صاحب کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کے بڑوں نے، تقی عثمانی کے والد صاحب جو مفتی شفیع تھے، معارف القرآن میں انہوں نے بھی یہ نقل کی ہے، اور احمد بریلوی صاحب کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، اس کی جو شرح لکھی کی خزائن العرفان، انہوں نے بھی نقل کیا ہے، اور ابن کثیر سے نقل کیا. ابن کثیر لکھ کے چلے گئے ہیں ایک بے سند روایت، نہ انہوں نے اس کی کوئی سند بیان کی. بھائی ابن کثیر تو 8ویں صدی ہجری میں آئے ہیں، جب تک وہ سند نہیں پوری کرتے نبی علیہ السلام تک کسی واقعے کی، ہم اسے کیسے مان لیں کہ جی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک پینڈو شخص تھا، کوئی اعرابی تھا، وہ قبر رسول پہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں حکم آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں. تو ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا، اسے اونگ آ گئی، وہ خواب میں حضور علیہ السلام آئے اور کہا اس کو بشارت دو کہ تجھے بخش دیا گیا اور میری شفاعت تیرے حق میں قبول کر لی گئی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قبر پہ جا کے آپ مانگ سکتے ہیں. لکھی کہاں ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں روایتوں میں آیا ہے. اور کوئی تھوڑا سمجھدار ہے وہ کہتا ہے جی اس طرح کی ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. کڈو جی المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ضرور موجود ہے، لیکن سر وہ روایت ضعیف ہے، مالک الدار والی. اس میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، منقطع روایت ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی جب تک وہ حدثنا یا اخبرنا بیان نہیں کرے گا، وہ ان سے روایت کر رہا ہے. یہ روایت ضعیف ہے مالک الدار والی کہ وہ حاضر ہوئے قبر رسول پہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر انہیں اونگ آ گئی، نبی علیہ السلام خواب میں آئے، فرمایا عمر کو جا کے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ سختی نہ کرے، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں سراب کرے گا. اور یہ پیغام کس کو جا کے دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کو. جعلی روایت ہے. حضرت عمر کو پیغام دیتے تو آگے کیا ہونا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. روایت ہی جعلی ہے، یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اس میں تدلیس ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے میں نے اس قانون کو نہیں ماننا محدثین کے، تو پھر ہم اسے پھکی دیتے ہیں کہ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے، اس میں سیم حکم ہے. یہ تو آمش تو بہت چھوٹا ہے. ایک تابعی ہے حسن بصری، 70 صحابہ کا شاگرد، وہ ان سے روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ تجھے بڑا فخر ہے نا اپنے نسب پہ، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس کو کہو کہ تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ اپنے منہ میں رکھ. کیا رسول اللہ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ یہ بھی روایت ضعیف ہے. پھر اس کو بھی صحیح مانو. آمش تو چھوٹا ہے، حسن بصری تو بہت بڑا ہے، اس کی بھی ہم آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر نہیں مانتے کیونکہ مدلس ہے. تو مانو اس روایت کو، اپنا ایمان برباد کرو. قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی تو اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں اخلاقیات کے، وہ یہ بات کریں گے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی علیہ السلام میں ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا تھی. تو یہ پردہ نشین کنواری لڑکی یہ گفتگو کر سکتی ہے؟ تو یہ کہانی ہے ساری. اب آج حضرت عمر کی طرف جنہوں نے متھے مارنے کی کوشش کی تھی شاید. جناب حضرت عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، کتاب الاستسقاء چیپٹر میں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ بے شک پہلے ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کے لاتے تھے تیری بارگاہ میں. یعنی جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور کو لے کے آتے تھے، حضور ہمیں نماز پڑھاتے تھے، حضور کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اب حضور کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، ہم پہ بارش نازل فرما دیں. عباس کی دعا کی برکت سے انس بن مالک کہتے ہیں بارش شروع ہو جاتی. حضرت عمر کو کسی نے نہیں پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ پینڈو لوگ جا کے تو قبر رسول سے جا کے بارش مانگ کے آ رہے ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، سیکنڈ نمبر پہ آپ خلیفہ راشد ہیں، ایک پینڈو کو بات سمجھ آئی بھی آپ کو نہیں آئی بھی؟ وہ پینڈو آئی کوئی نہیں سی تے وہ کہانیاں نے ساریاں.
اور میں نے جو اس میں ایکسپلور کی ہے نا چیز کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے چشمے پانی کے جاری ہوئے، ایک پیالے کے اندر رکھے، تو وہ تابعی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے ہیں نا وہ پانی زیادہ تھا جو حضور کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا۔ معجزہ۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر میں حضرت عمر نے حضور کو یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ کی تو دعا کی برکت سے پانی نازل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے ایک برتن میں نا پانی جمع کر کے حضور کو دیا، حضور نے بیچ میں ہاتھ رکھا، پھر پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اچھا، یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ کریشن ایکس نہیلو جو ہے نا، عدم محض سے وجود، یہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ حضور نے جب کبھی بھی کیا ہے نا، تو کھانا پکا ہوا ہے تو اس پہ دعا کی ہے تو برکت ہوئی ہے، کچھ نہ کے بغیر کچھ نہیں ہوا۔ پیالہ بھی تھوڑا سا پانی آیا ہے تو اس میں ڈالا ہے، خالی پیالے میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں پانی نکلا، کیونکہ یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ آج نئی بات لے جائے، علمی باتیں آپ کو اسی پلیٹ فارم سے ملیں گی۔ اور صحابہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ خالی پانی نہیں نکل سکتا، تو وہ جمع کر کے لے، یا رسول اللہ اس تھوڑے سے مٹ کر دیں آپ تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ یہ اللہ نے فرق رکھا ہے، معجزے بھی جناب اتنے ان لمیٹڈ نہیں ہوتے۔ اچھا، تو حضرت عمر کے سامنے یہ معجزہ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ مبارک باہر نکالیں اور یہ میں پیالہ لے کے آیا ہوں آپ سیراب کر دیں۔ بخاری میں وہ کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا، لیکن یہاں پہ بریلوی اور دیوبندی آپ کو کیا کہانی کروا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے، اور فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب نے، دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دیوبندی لکھتے ہیں کہ جی 555 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی جب قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور آ کے وہاں نعتیہ اشعار پڑھے اور کہا یا رسول اللہ میں اتنی دور مصر سے آیا ہوں، آپ اپنا مبارک ہاتھ قبر سے نکالیں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں کہتے ہیں قبر رسول سے ہاتھ باہر نکلا، انہوں نے ان کو بوسہ دیا، اور کہتے ہیں ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں عبد القادر جیلانی نے ہاتھ کیوں نہیں چوما؟ اتنی گستاخی کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلے قبر سے، میرے سامنے نکل رہا ہو تو میں تو بدبخت ہوں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، اور وہ شیخ احمد رفاعی عبد القادر جیلانی کا مرید ہے، مرید کے لیے ہاتھ نکل رہا ہے اور پیر محروم ہے۔ کڈی وڈی کہانی ہے۔ انہاں تے عبد القادر جیلانی دا نا تاں پایا سی کہ بریلوی ڈر کے نا، چونکہ 11ویں دن نے مان لین گے اس واقعے نو۔ اور دوسرا جھوٹ ہے کہ 555 ہجری 90,000 دا مجمع مسجد نبوی چ آندا ہی نہیں سی۔ 90,000 کا مجمع تو آج سے 100 سال پہلے بھی نہیں آتا تھا، اور آپ لوگ 1000 سال پہلے بتا رہے ہو، مسجد ہی چھوٹی سی تھی۔ کہانی ہے، بالکل کہانی۔ اور اس طرح کی کہانی انہوں نے پھر مشہور کر دی، اور حضرت عمر کا میں نے آپ کو عقیدہ بتا دیا۔ اور یہ کہانی پھر یہاں ختم نہیں ہوئی سر۔ المحند علی المفند میں انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں لکھا کہ ہم حضور کو اپنی قبر کے اندر دنیاوی زندگی کے ساتھ مانتے ہیں، دنیاوی زندگی، حالانکہ وہ آخرت کی ہے۔ اللہ تو شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی الاسلام کی دنیاوی ہے۔ سر دنیاوی ہے تو پھر سانس، ٹوائلٹ، کھانا پینا کدھر گیا؟ اور اعلیٰ حضرت تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں نا جی ملفوظات میں، انہوں نے کہا کہ یہ اتنی حقیقی حصی دنیاوی ہے کہ قبروں میں انبیاء پہ بیویاں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی بھی فرماتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس میں کون سی گستاخی ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ہی صحبت کر رہے ہیں۔ گستاخی یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مولا علی سے یہ حدیث، مسلم کی پہلی حدیث یہ ہے جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی اما عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر یہاں دفن ہوئے ہیں میں تو پردے کے بغیر قبر کے پاس نہیں جاتی ہوں۔ اس سیدہ عائشہ کے سامنے کوئی یہ کہنا کہ اس قبر کے اندر بیویاں پیش ہو رہی ہیں تو آگے آپ دیکھ لیں، اور ہاتھ نکلوا رہے ہیں۔ یہ ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے کبھی نہیں نکلا، یہ ہاتھ حضرت عائشہ کے لیے کبھی نہیں نکلا، یہ جنگ جمل صفین نہروان کو رکمان اس کو مینج کرنے کے لیے کبھی نہیں نکلا۔ وہ زیادہ حقدار تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ قبر رسول پہ جا کے مانگنا اور فیصلہ کرانا، یہ قرآن میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ان سے کہیں کہ قبر رسول پہ اگر یہ فیصلہ کروانا تھا، سب سے ضروری فیصلہ تو صحابہ نے کروایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے امت آج تک دو ٹکڑے ہیں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ، حضرت علی نے بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی ہے، تو کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ چلیں ہم جا کے قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ابھی میت مبارک بھی 2 دن تک باہر تھی، باہر سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔
فدق کا ایشو آیا، بخاری مسلم میں آتا ہے سیدہ فاطمہ کا، کہیں حضرت ابوبکر نے ان کو مشورہ نہیں دیا، آ کے قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، بعد میں احمد رفاعی نے تو کروانا ہی ہے. ٹھیک ہے، کروانا چاہیے تھا نا. یہ کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی آپ نے حاکم ماننا ہے، تو آج کی ڈیٹ میں اگر حاکم ماننا ہے تو چیف جسٹس مدینے کا حضرت عمر نے حضرت علی کو کیوں لگایا؟ مدینہ شریف کے فیصلے تو قبر رسول پہ ہونے چاہیے تھے نا. ہائے 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 کیسی پکی ہے. چلو رومن اور پرشین امپائر تھے ٹھیک ہے، اور رومن امپائر دے ہوتے ابن مسعود نو لا چھڑیا ابو درداء کو، اور پرشین امپائر پہ ابن مسعود کو. مدینہ میں چیف جسٹس کیوں لگایا حضرت علی کو؟ قبر رسول سے فیصلے ہوتے نا. یہی کہہ کے جی یہ آپ کو فیصلوں میں حاکم نہ مان لیں تو یہ خود بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں کمیونیکیشن نہیں آج ہو سکتی. تو اگر آپ خود بھی نہیں اس کمیونیکیشن کو ماننے کے لیے تیار، اور الٹا جو بندہ آپ کو سمجھاتا ہے کہتے ہیں گستاخی کر رہا ہے. گستاخی تو آپ کر رہے ہیں، رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور صحابہ کرام تو حضور کی زندگی میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، جن میں عاصم بن ثابت انصاری تھے. جب وہ مرنے لگے، شہید ہونے لگے، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی، اس حال میں ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. اور بخاری کے الفاظ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور کو بتایا کہ آپ کے ساتھیوں کو یوں قتل کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے مرتے مرتے یہ آپ تک پیغام پہنچایا ہے. انہوں نے حضرت جبرائیل کو بھی نہیں کہا، اللہ کو کہا، اور اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جب حضور دنیا میں موجود تھے تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تو یا رسول اللہ انظر حالنا، نہیں، جب سامنے ہوں گے پھر آپ کریں گے. کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، حضور کے پاس آیا تو آپ نے ہاتھ پھیرا. اور یار معجزات کو آپ بعد کی زندگی کے ساتھ کیسے کر رہے ہو؟ اور اگر آپ یہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی پنڈلی پھر تیار ہو توڑوانے کے لیے. جناب کروڑوں لوگوں کا اگر عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے کسی عاشق رسول کو اپنی پنڈلی توڑوا کے قبر رسول پہ جا کے ٹھیک کروانی پڑتی ہے تو آ جاؤ. یہ جب بات کریں گے نا تو کہیں گے جی پھر آپ کعبے چلے جاؤ، اللہ سے کروا لو. بھئی اللہ کا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے. کعبے بھی کرین ڈگی سی نا، اس کعبے تو بہت بڑا کام ہوا ہے. یزید پلید نے خانہ کعبہ شریف دی حرمت پر مال کی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اللہ کا کہیں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ بزرگوں کی ڈیوٹی ہے، فلانے کی ڈیوٹی ہے، تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے اپنی پھر پنڈلی کی ہڈی کو ٹھیک کروا کے بتائے. اگر یہ ہڈی توڑوا کے ٹھیک کروانے سے کوئی معاملہ عقیدے کا کسی کا درست ہوتا ہے تو یہ تو کہتے ہیں ہم حضور کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ایک پنڈلی کی قربانی کریں نا کوئی عالم دین، کوئی عاشق رسول، سب سے بڑا عاشق رسول ڈھونڈیں. ہڈی ہم نہیں توڑتے، ہمیں تو رحم آئے گا کسی مشین پہ توڑوائیں گے، اور اس کے بعد لائیو بلائیں گے کیمرہ مینوں کو، تمام میڈیا کے لوگوں کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو، اور ہم لوگوں کہیں گے ہاں جی آپ کریں. یہ بالکل جعلی باتیں. اب اس میں کئی ایک باتیں اور کر سکتا ہوں، وہ تو باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کور کروں. اس طرح وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی حضور کو وضو کرواتے تھے، آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ. تو حضور سامنے موجود تھے، تو آج بھی ہمارا کوئی مسئلہ ہم حضور کے سامنے لے کے جائیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی خود تو سیدھے راستے پہ چل، زیادہ نفلی عبادت کر، میری دعا تیرے لیے کارگر ہو جائے گی. آج یہ ہمیں شعر سناتے ہیں جی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. اور وہ کہتے ہیں قیامت میں تو حضور کے پاس ہی جانا. جی جانا ہے جناب، کیونکہ آپ علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے. آج بھی نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں، ہم سب کچھ آپ کے سامنے جا کے پیش کریں گے. کس بات کو کس طریقے سے جوڑتے ہیں؟ اس طریقے سے اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو جوڑیں گے پھر تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہو جائے گی. باقی اس میں کئی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اب وقت ہمارا چونکہ درس کا مکمل ہو چکا ہے. میرا خیال ہے میں نے اتنی باتیں کر لی ہیں، عقل والوں کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. بار میں نے ڈیٹیل کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، ان کا میں حوالہ دے دیتا ہوں. وسیلے کے نام پر دھوکہ، وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وسیلہ اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ زمین اسمان کا فرق ہے. ایک اور لیکچر ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. ایک اور لیکچر ہے قصہ موسیٰ اور خضر. اور ایک ہے تخت بلقیس. کہتے ہیں بندہ لبو جنہیں وہ سارا تخت بلقیس بندہ لب لیا ہے، بے فکر ہو، وہ اللہ نے ایک بندہ بھیجا ہے جس نے بندہ لب لیا ہے تو عقیدہ بھی صحیح کرنے واسطے. اور ایک اور ہے لیکچر حضرت اویس کرنی کے اوپر. وہ کہتے ہیں یہ ایک روحانی سلسلہ چلتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ وہ ساری ویڈیوز ہیں جو اگر الگ الگ میں ان کے اوپر گفتگو کروں تو 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے. یہ آپ ویڈیوز دیکھیں
دعا صرف اللہ ہی سے میرا ریسرچ پیپر ہے، وہ بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو سچائی کھول کر سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔